اس میں یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوا کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں، یہ سلف سے بھی ثابت ہے اور الحمدللہ قرآن کی کتنی آیات ہیں. اس کے اگینسٹ جو عبادت الوجود کا عقیدہ آیا ہے، تو اب اس کا شرعی حکم کیا ہے جو عبادت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں عبادت الوجود سے مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اس کے پرتوں ہیں، وہ یعنی کہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ گمراہ کہیں گے، بدعتی کافر نہیں، مشرک نہیں کہہ سکتے. نہیں. اگر وہ کہتا ہے حلول کا عقیدہ تو پھر کافر کہیں گے. اچھا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا منکر ہے نا کہ وہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہاں. پھر کافر کہیں گے. اچھا اگر لیکن عرش وہ جو کہتے ہیں تجلیات کا مرکز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ تعویل کرتا ہے، اگر وہ تعویل کرتا ہے تو اس کو بدعتی سمجھیں گے، گمراہ سمجھیں گے. گمراہ سمجھے. ہاں. تو کشف المحجوب میں باقاعدہ انہوں نے گمراہ فرقہ لکھا ہے حلولیہ کا، انہوں نے رد کیا ہے باقاعدہ جی. کہ یہ حلولی ہیں صوفیہ میں. اچھا تیسرا سوال سر حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے. اب بریلوی تو سارے ہی حیاتی ہیں، دیوبند میں بھی دو گروہ ہیں، حیاتی اور مماتی، اور سماع موتا کے بارے میں اتنا غلو کیا مماتیوں نے کہ وہ مطلقاً ہی مردے کے سننے کے انکاری ہیں. بخاری کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ ضعیف کہتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے، بریلوی دوسری ایکسٹریم پہ. جو اب سلف ہیں ہمارے جو اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث، ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے یہ کس قسم کی حیات ہے قبر کے اندر؟ یہ ہم نے ایک اس بارے میں مضمون یا فتویٰ لکھا تھا، وہ چھپا تھا منام الحدیث میں. اچھا. اور یہاں پر یہ جو میری کتاب ہے نا مقالات جلد اول، اس میں صفحہ نمبر 19 پر یہ مسئلہ تفصیلاً موجود ہے، قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ. تو اس میں یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، بے شک خرج من الدنیا. اب آپ کی جو زندگی ہے قبر میں، یہ برزخی زندگی، اخروی زندگی ہے، اس کو زندگی برزخی کہیں، دنیاوی زندگی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ اس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں برزخی طور پر. اچھا سر، یہ جو اب بریلوی کہتے ہیں، دیوبند نے بھی المحند المفند میں لکھ دیا ہے جی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دنیاوی ہے. ہاں، اب ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ گمراہی ہے یا کیا اس کو کہیں گے ہم؟ اس کو یہ عقیدہ ان کا غلط ہے. کس لیول کا غلط ہے؟ ہاں. گمراہی ہے یا بدعت ہے یا کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے نا، یہ بدعت ہے، غلط. دوسرا یہ کہ سلف کے فہم کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ حافظ ذابی نے لکھا ہے کہ وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِ حَيَاتٌ مِثْلُ فِي الْبَرْزَخِ. یہ انہوں نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 161. اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ 349 پر حدیث نمبر 4042 اس کے نیچے لکھا ہے لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاتٌ أُخْرَوِيَّةٌ لَا تَشْمُلُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. سبحان اللہ. دنیا سے تو مشابہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ الگ ہے. اس کی وعد الوجود میں صرف واقعہ میں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ہاں جی. اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت، اور لیکن تم نہیں دیکھتے. اس سے یہ ساری جو اس قسم کی آیات ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ علم اور قدرت. اس میں تو علم کا کوئی ذکر آ ہی نہیں رہا، لیکن باقی جگہ موجود ہے، مطلب اس کی بیس پہ اس کو بھی کرتے ہوں گے نا. علماء نے بھی یہی اس کی تشریح بیان کی ہے. صحیح ہے. اچھا سر، اس میں اگلا سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی. اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل. ہاں جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو، تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جی. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنس، کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ پہنچا رہا ہے سلام، تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا رہا ہے، تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں، تو پھر یہ درست ہے نا؟ ہاں، درست ہوگا، بالکل درست. لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا، یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو صحیح حدیث ثابت ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں نا. جی ہاں، سنن نسائی. اب یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلاں کے بیٹے، تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ساری باتیں صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی نبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت. وہ شاذ کس طرح؟ ان شاذ کی اس طرح ہے سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا، جی، حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟
یہ ان کی عقلن بھی درست نہیں ہے دلیل, اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا اس نہیں پر. نہیں نہیں ہوا. آپ ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں نا جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.